بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم من عظيم الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون صدق الله العظيم. سورة برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وآله وأصحابه وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم. آیت نمبر 49 تک کا درس ہوا ہے. حضرت عیسیٰ کے حوالے سے بحث چل رہی ہے. حضرت عیسیٰ کی ایک اور شان بیان ہو رہی ہے. گزشتہ درس میں حضرت عیسیٰ کے لیے خلق کا استعمال ہوا, شفا دینے کا استعمال ہوا, احیاء یعنی زندگی دینے کا استعمال ہوا, اور قوم جو جمع کر کے فیوچر میں رکھنے والی ہے یا رکھ کر آئی ہے ان کے بارے میں غیبی علم دینے کا علم ہوا. اور ان تمام کے بعد کہا تھا کہ جو ایمان رکھتے ہیں وہی ان کو اللہ کی طرف سے نشانی سمجھیں. یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ تھا اور ماننے کی دنیا میں بہت بڑا اہم پہلو تھا کہ جن کے پاس ایمانی قلب ہوگا وہی یہ عقیدہ مانیں گے. باقی جو ڈسکس کرنے والے فکر رکھیں گے وہ ان کو سمجھ پاتا ہے کیونکہ حیات دینا اللہ کا کام ہے, موت دینا اللہ کا کام ہے, مگر حضرت عیسیٰ کی شان بیان ہوتی ہے. تو اب ماننے کا پہلو یہ جب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی دیتا ہے تو بس مانو. اب کیسے دیتا ہے یہ آپ بول سکتے ہیں, ہاں اللہ تعالیٰ جو دیتا ہے وہ پرسنل دیتا ہے, اور یہ جو دے رہے ہیں جو اللہ کی عطا سے دے رہے ہیں. بہت آسان ہے. وہ مصدقا لما, اور یہ تصدیق کرنے والے ہوں گے. تصدیق کرنے والے ہوں گے عربی میں وہ مصدق ہوں گے, تصدیق کرنے والے ہوں گے. ہر نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پچھلے تمام انبیاء کرام کی تصدیق کرے. یہ ہر نبی کی شان ہے. اور کیوں تصدیق کرے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نبوت کے لیے جو معجزہ ہوا کرتا ہے وہ خدا کی وحی ہوا کرتی ہے اور خدا کی قدرت ہوا کرتی ہے. چیلنج جو ہوتا ہے نبوت پر وہ در حقیقت توحید پر چیلنج, اور اللہ پاک کی عطا سے یہ لوگ جو ان کے چیلنج کو قبول کر کے جو عادت کے خلاف بات دکھاتے ہیں اس کو بولتے ہیں معجزہ. تو اب چونکہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے, من عند اللہ ہے, اور جو اللہ کی طرف سے ہے وہ صدق اور حق والی بات ہوتی ہے, اس لیے ہر نبی معجزہ دکھانے کی بنیاد پر نبوت کو جو ثابت کرتے ہیں معجزہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کی طرف سے ہر چیز سچی ہوتی ہے. لہذا ہر آنے والے نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس سچی چیز کی تصدیق کریں. اسی لیے نبی کی شان ہوتی ہے مصدق, تصدیق کرنے والا. ابھی ایک سوال ہوگا کہ تصدیق جب کر رہے ہیں یہ کس کی تصدیق کر رہے ہیں؟ توریت کی, یعنی در حقیقت موسیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں. موسیٰ کی تصدیق کر رہے ہیں. تو پھر موسیٰ کی جب تصدیق کر رہے ہیں تو موسیٰ کی بعض شریعتیں پھر یہ منسوخ کیوں کر رہے ہیں؟ جیسے ابھی آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اے لوگوں دین موسیٰ پر ہوں. یاد رکھیے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی شریعت پر ہیں. ہفتہ کے دن جو ہے تعظیم کرتے تھے, ان کا بھی مچھلی وغیرہ کا مسئلہ جو بھی تھا وہ سب. لیکن یہ مستقل رسول بھی ہے, مستقل نبی بھی ہے. ایسا نہیں کہ ڈیپینڈڈ ہے, ایسا نہیں ہے, مستقل ہے اپنے دور کے حساب سے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ کی قوم کے لیے مچھلی کے جو مسئلے تھے ان کو بھی حلال کیا, اور چربی کو حلال کیا, اونٹ کی چربی کو, اونٹ کے گوشت کو, اونٹ اور مرغی دونوں ان کے گوشت کو, وہ سب موسیٰ کی شریعت میں حرام تھا. موسیٰ کی شریعت میں حرام. تو ایسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ بھائی یہ تصدیق ہو رہی ہے یا تردید ہو رہی ہے؟ جب حرام مطلب متعین چیز کو رد کر رہے ہیں تو یہ تو تردید ہوئی, تصدیق کا ہوئی. اس کا جواب لطیف دیکھیے گا. جواب یہ ہے کہ عیسیٰ جو تصدیق کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہونے اور اللہ کی طرف سے جو آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی ہے اس اعتبار سے تصدیق کرتے ہیں. باقی احکام کا اختلاف, احکام کا منسوخ ہونا یہ اللہ کی مرضی سے ہے. یہ تصدیق کے منافی نہیں, تصدیق کے خلاف ہے. مفسرین نے تو آسمانی منزل من السماء اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے اعتبار سے توریت کی کہ اللہ کی طرف سے ہے, اس کی تصدیق کر رہے ہیں.
باقی منسوخ ہونا تو یہ تو شریعت محمدی میں بھی بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خود اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم ما ننسخ من آیت او ننسها، ہم کچھ آیتوں کو منسوخ کر دیتے ہیں اور اس سے بہتر لاتے ہیں، اس سے اعلیٰ لاتے ہیں. اور ساری ایسی آیتیں جس کا حکم بالکل باقی ہے، آیت منسوخ ہے. بہت ساری آیتیں ہیں، آیت باقی ہے، حکم اٹھا لیا گیا ہے. کئی مرتبہ اس کی مثال میں نے دی، جیسے حضرت سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں ایک آیت ہے کہ اے ایمان والو، نبی پاک سے آہستہ عرضی پیش کرنے سے پہلے، گزارشات پیش کرنے سے پہلے صدقہ کر لو، جو صدقہ واجب تھا. حضور علیہ السلام سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کر لو. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. حضور کی تعظیم اور ادب یہ ہے کہ ان سے بات کرنے سے پہلے صدقہ کرنا واجب ہے. اب جب یہ آیت اتری تو رسول پاک نے بہت سارے صحابہ کرام کو دیکھا، عمل کرنے کا جذبہ سب کو ہوا، لیکن اس وقت جیسے اتری تو حضرت علی اس پر صرف عمل کیا. 10 مسئلے پوچھے، 10 دن ہم مطلب صدقہ کر کے. لیکن جب غریب فقراء صحابہ نے دیکھا تو رو پڑے. اب رونے کو جب دیکھا تو اللہ پاک نے فوراً، حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ سنو کہ میں نے ریکویسٹ کیا جا کر کے رسول پاک سے کہ ایسا کیسے صدقہ واجب ہے، یہ ہے اور ایسا کیسے ہوگا، کون کرنا، کیسے کرنا، کتنا کرنا، کیا کرنا. یہ ڈسکس ہی کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے دوسری آیت اتار دیا اور کہا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ غریب فقراء نبی سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن صدقہ نہیں ہے تمہارے پاس، تو ہر میں مبتلا ہو گئے، اب اٹھا لیتا ہوں. حکم کو اٹھا لیا. آیت ابھی بھی باقی ہے، سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 12 ابھی بھی ہے وہ آیت، لیکن حکم اٹھا لیا گیا. یعنی اب اگر کوئی یا رسول اللہ یا کوئی گزارش پیش کرنا چاہے، جیسے ہم حج کو گئے ہیں، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، یہ ہو، تو اب صدقہ کرنا واجب نہیں ہے. کر دیے تو ماشاءاللہ مستحب، واجب نہیں ہے، پہلے واجب تھا. تو مطلب یہ ہوا کہ کسی آیت کا حکم اٹھ جانا یا کسی حکم کا نہ اٹھنا اور آیت کا اٹھ جانا، یہ سب جو ہے منسوخات کے قبیل سے، مردودات یعنی تردید کے قبیل سے نہیں. تو یہی تو مصدق کی نفی نہیں کر سکتے کہ بھائی تصدیق جب کر رہے ہیں تو سب شریعت کو ماننا چاہیے نا. نہیں، تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے جو اللہ نے ان کو دیا، جس طرح سے دیا، اٹھایا نہیں اٹھایا، رکھا جیسا بھی رکھا، یہ من عند اللہ تھا، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. اس کی یعنی یوں سمجھیے مختلف باتوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، مختلف باتوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں. تو مصدق ایک سوال تھا اس لیے دے دیں. وہ مصدق لما، ان کی شان یہ ہوگی عیسیٰ کی کہ وہ اس کی تصدیق کرنے والے ہوں گے جو میرے پاس ہے. یہ خود کہہ رہے ہیں میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. اوپر میں آیا تھا 49 میں میں زندہ کرتا ہوں، میں تو اسی میں مصدق ہوں اس کی جو میرے پاس ہے، یعنی توریت تصدیق کرنے والا. وَلِأُحِلَّ، یہاں پر بھی دیکھیے حلال و حرام کا اختیار. ایک جملہ آتا ہے کتابوں میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں، ایسا نہیں، یہ لائمی. اور کبھی بھی سرشت میں یہ نہ بنا لیجیے کہ نہیں جو ہم ہے تو ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کو آپ کا بیس بنا کر بھیجا ہے، آپ کا آئیڈیل ہے وہ حدیث پاک میں ہے. آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کو تحقیق کیجیے، ایک دم دیکھیے، ڈیائڈ نہیں کیا. قرآن پاک میں جیسے آپ دیکھیے زندگی دینا اللہ پاک کا کام ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کے لیے بتایا تو اب آپ کو تو ماننا پڑے گا نا، قرآن ہے یہ تو ماننا ہی ہے، لیکن آپ کو سوچنا ہے کہ یہ زندگی کیسے دیتے ہیں، وہ زندگی کیسے دیتا ہے، تو وہ دینے والا جو ہے وہ پرسنل ہے. جیسے اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا جا رہا ہے میں حلال کرتا ہوں، جملے میں غور کر، میں حلال کرتا ہوں. حالانکہ کتابوں کی دنیا میں آپ پڑھے ہوں گے کہ حلال و حرام کا اختیار کسی کو نہیں. یہ جملہ پڑھتے ہیں حلال و حرام کا اختیار کسی کو نہیں، لیکن اس آیت میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلِأُحِلَّ، واحد متکلم کا صیغہ وَلِأُحِلَّ، میں حلال کرتا ہوں تمہارے لیے، اے یہودیو میں حلال کرتا ہوں، اے موسیٰ کی شریعت کو ماننے والے تمہارے لیے، بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، بعض وہ مسائل، بعض وہ احکام جو تیرے اوپر حرام کر دیا گیا تھا. اب جو کیا کر دیا گیا تھا بتا دیا میں نے، کوئی چربی ہے، گوشت ہے، اونٹنی وغیرہ کا، تو میں حلال کرتا ہوں. اس سے آپ کیا کہیں گے کہ میں حلال کرتا ہوں، مطلب اللہ پاک کی وحی ہوا کرتی ہے، وہ وحی جب مجھ سے ظاہر ہوگی تو اب اس وحی اور قدرت کو معجزہ کا نام دیں گے، نبوت کا نام دیں گے. اسی لیے نبی اللہ نہیں ہوتا، نبی اللہ نہیں ہوتا، رسول اللہ نہیں ہوتا. نبی اور اللہ، نبی جو ہے اللہ اور بندے کے درمیان ہوا کرتا، اللہ اور بندے کے درمیان. سفارت بین العبد والمعبود، یہ ہے تعریف سے رسول کی، سفارت بین العبد والمعبود، یعنی معبود اور عابد کے درمیان جو آئے اسی کا نام نبی. تو نبی اور اللہ جس کو کہہ رہے ہیں آپ، یہی ہے کہ وہ معبود نہیں. یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ وہ معبود نہیں مان رہے. نبی جب کہہ رہے ہیں تو نبی کا کہنا خود ان کی معبودیت کی نفی، ہاں رسول کہنا ہی خود ان کی معبودیت کی نفی. جی
اب آگے دیکھیے، یہ تو تیسری چوتھی پانچویں پوزیشن بلکہ چھٹویں ہوئی. اب اور پھر وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں ایک اور نشانی تمہارے رب کے پاس سے لے کر کے آیا ہوں. وہ نشانی کیا کیا ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ خود ایک نشانی. حضرت عیسیٰ ایک خود نشانی ہے، جیسا کہ پارہ نمبر 16 میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر ماں کے، بغیر مطلب دونوں کے پیدا کیا. ایک صورت باقی رہ گئی تھی، بغیر باپ کے پیدا کرنے کی صورت باقی رہ گئی تھی. حضرت آدم کو تو باپ ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا، حضرت حوا کو ماں کے بغیر پیدا کیا، لیکن ایک صورت تھی باپ کے بغیر. تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو یہ نشانی بنا کر کے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، یہ نشانی باقی تھی تو لوگ کہیں انگلی نہ اٹھائے اللہ پر کہ اللہ اس پر قادر نہیں تھا اس لیے ایسا نہیں کر سکا. تو اللہ پاک نے خود عیسیٰ کو ایک نشانی بنا کر کے بھیجا. ہاں تو فرماتا وَجِئْتُكُم بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے خود مطلب نشانی بن کر کے آیا. یہ ترجمہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ. جتنی باتیں میں نے کی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ان تمام باتوں میں پہلے اللہ سے ڈرنا، وَأَطِیعُونِ، اور اس تقوی کے ساتھ میری اطاعت کرنا. اس جملے پہ غور کریں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، یہ نہیں کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں مان لو. ذرا اسلوب دیکھیے تبلیغ کا، طریقہ دعوت دیکھیے. دعوت کے کانسیپٹ میں یہ سب سے اہم پہلو ہوا کرتا ہے کہ دعوت دینے والا وہ کبھی بھی اپنی ذات کو نہ منوائے، وہ پہلے توحید اور رسالت کو منوائے. اگر نبی نہیں ہے آج کے حوالے سے، اور نبی جو ہوا کرتا وہ سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ تک پہنچا. اللہ اس کی زبان پر اللہ. تو اب غور کریں کہ یہ جتنی باتیں میں کے اعتبار سے کہا ہوں، تم سوچنا نہیں کہ یہ میں ہو گئے تو پھسل گئے، جیسے عیسائی پھسل گئے گاڈ کہہ دیے، سن آف گاڈ کہہ دیے، کیا بول دیے. لیکن دیکھیے اللہ کو سامنے رکھ کر کے ایک ذہن دے رہے ہیں، اور اسی میں رد بھی ہوگا آگے کی آیت بھی آ رہی. فَاتَّقُوا اللَّهَ، سنو جو میں نے کہا ہے تم یہ نہیں سمجھنا کہ تو تم حلال کر رہے ہو، تو تم کر رہے ہو نہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرنا. وَأَطِیعُونِ، اور پھر مجھے ماننا. اس کا مطلب یہ جو بھی کہہ رہا ہوں میں وہ دائرے تصور الہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خیال میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف سے کہہ رہا ہوں. تو یہ بہت بڑی چیز ہے، دھیان رکھیے گا. کبھی بھی کسی کو بھی آپ شریعت کے حوالے سے کچھ بھی بات بتائیں تو آپ میں پناہ کا جب بھی تصور آنا بھی چاہے تو اس کو فوراً اس کو رکھ دیجیے، فوراً اس کو ختم کیجیے. محبت کے حوالے سے امت پر تو مکمل فرض ہی ہے کہ وہ کبھی بھی دشرو نہ ہو، وہ ہمیشہ خوش ہو، کیونکہ ادائے تبلیغ بھی ضروری ہے، حسن تبلیغ کی ادا بھی ضروری ہے. کبھی کبھی رسول پاک اپنی صورت کو دکھا کر کے سمجھ گئے، ایسا بول دیتے تھے اور سمجھ جاتے تھے صاحب. اب دیکھیے نا قیامت کے بارے میں فرمایا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے ایسا کیا اور صحابہ کرام تو آتے دیکھیے، صحابہ کرام نے تو سمجھ گیا. کیا سمجھے؟ آپ نے فرمایا نا مطلب کہ یا رسول اللہ اب لگتا ہے یعنی اب کوئی نہیں، اب آپ ہیں اور قیامت. دیکھو مطلب دائرہ گھیر دیا گیا ہے جس کو ختم نبوت کا عقیدہ ہو. یہ ہو گیا، اب دائرہ گھیر دیا گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اب قیامت ہی آئے گی. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ دھیان میں رکھیے کبھی بھی ایکسپلین کیجیے کسی کے سامنے دین کے حوالے سے تو محبت ہو اداؤں میں، محبت ہو زبان میں، خوشرو نہ ہو، خوش روی ہو، خوشبوئی ہو. آپ کہیں آپ کی ادا بھی خوش ہو اور آپ کا انداز بھی خوش ہو، آپ کا طریقہ تبلیغ بھی خوش ہو. یہ تو دھیان میں ہمیشہ رکھیے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اس سے یہ ملا دے. قرآن پاک میں نبیوں کی اداؤں کا پیش کرنا اسی کی طرف اشارہ کرتا، ورنہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کیا محمد الرسول اللہ کمپلیٹ نبی ہے. لیکن یہاں پر اللہ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو بار بار پیش کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ دیکھیے سارے محبوب بندوں کا منہج یہی ہے کہ وہ توحید تک پہنچا دے، سارے محبوب بندوں کا. لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ محبوب بندوں کے ذریعے سے پہنچنا. اسی کو داعیت الی اللہ کا لفظ کہا جاتا ہے کہ نبیوں کی شان ہوتی ہے اللہ کی طرف بلانا، اور اللہ پاک کہتا ہے نبی کی طرف جا کر کے دیکھ، نبی کی طرف جا کر کے دیکھ، کیونکہ ان کا کام ہی ہوتا ہے اللہ کی طرف بلانا. کبھی بھی انہوں نے اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں. اچھا پریکٹیکلی طور پر ذات کو منواتے ہیں، ہاں یہ بات دھیان رکھیں، کیونکہ جب ذات بیسڈ نہیں ہوگی، ذات نہیں مانیں گے تو بات کیسے مانیں گے، ایک سوال ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ مطلب یہ کہ ذات کا بھروسہ پریکٹیکلی طور پر ہوتا ہے. بولتے نہیں ہے کہ میں اچھا ہوں، میں بیسڈ ہوں، میں یہ ہوں، یہ بولتے نہیں. ان کی اداؤں سے خود قوم کو یہ اعتماد ہو جاتا ہے، بھروسہ ہو جاتا ہے. اور جب بھروسہ ہو جاتا ہے تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف گویا در حقیقت نبیوں کی ذات کو بھی مان لیتی ہے قوم.
اسی لیے کفاران عرب کو آپ دیکھیے تو ذات محمد رسول اللہ کو اپنوں سے زیادہ ان لوگوں نے صادق الوعد الامین کا لقب دیا. صادق الوعد الامین سچے ہیں, وعدے کے وفا کرنے والے ہیں, امین ہیں. آج بھی خلاف کعبہ میں یہ سب لکھے رہتے ہیں, غور سے آپ پڑھیں گے جا کے. فاتقوا اللہ واطیعون, تو عیسیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنا, جتنی باتیں میں نے کی ہے, واطیعون, اور میری اطاعت کرنا, میری اطاعت کرنا. اطاعت اور اتباع کا کانسیپٹ بتا دیا ہوں میں. اطاعت قول کا متقاضی ہوا کرتا ہے, تو جو میں نے کہا ہے, یہ میں کی طرف جتنی بھی نسبتیں ہیں, ان تمام میں کو تم اپنے اندر اللہ کے تقوی میں ڈالنا, اللہ کے ڈر سے ڈالنا, اپنی طبیعت اور اپنی منطقی کو نہیں چلانا اس کے اندر. آگے فرماتا ان اللہ ربی وربکم, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے. جملے پہ غور کریں, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے. یہ کون ہو سکتا ہے؟ یہ وہی ہوگا جو خدا کی قسم محبوب رب ہوگا, جن کے اندر انانیت کی کوئی بو باس نہیں ہوگی, کوئی بو باس نہیں ہوگی. وہی پہلے میرا رب سے بھی پہلے کہہ رہا ان اللہ, بے شک اللہ, کمال ہے, بے شک اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, مجھے بھی پالتا ہے تجھے بھی پالتا ہے, اس لیے تم مجھے بیٹا کیوں کہتے ہو؟ ارے جب مجھے بھی پالتا ہے تجھے بھی پالتا ہے تو تو کیوں نہیں اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں سن آف گاڈ کا بھی عقیدہ یہاں پر رد ہو رہا ہے کہ جب رب ہونے میں ہمارا بھی وہی ہے تمہارا بھی وہی ہے, تو تم اللہ کے بیٹے نہیں ہوئے, میں اللہ کا بیٹا کیسے؟ تو یہاں پر بھی معبودیت اور سن آف گاڈ کا رد ہے. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ, بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے, فاعبدوہ, چلو اسی کی عبادت کرتے. کیا ہے؟ چلو اسی کی عبادت کرتے, تو اسی کی عبادت کرو. یاد رکھیے گا, میں محبت کے حوالے سے جملہ دے رہا ہوں, کیچ کیجیے آپ, اسی کی طرف عبادت کرتے. منشأ الوہیت انبیاء کرام کے ذریعے سے پہنچو مجھ تک, توجہ دیجیے, اور امت محمدیہ کو خاص طور سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ نبیوں کی بات آ رہی, تو منشأ الوہیت انبیاء کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو, اور نبی تک جب پہنچیں گے تو آٹومیٹک اللہ تک پہنچا دے گا. کام ہی ہوا کرتا ہے, ان کا منصب ہی ہوا کرتا ہے اللہ تک پہنچانا. دیکھا آپ نے اتنی میں کی جھنکار میں بھی آخری میں یہی کہہ رہے ہیں اس کی عبادت کرو. کمال ہے, اس کی عبادت کرو, یعنی مجھے مانو گے تو یہ تعظیم ہوگی, یہ ادب ہوگا, رسپیکٹ دینا ہوگا, لیکن عبادت کا مالک مستحق صرف اللہ. کیا ہے؟ دیکھا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کوئی نبی, کوئی اللہ کا محبوب بندہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی بارگاہ کی عبادت کرنے کا درس دے رہا. لیکن جو ان کی بارگاہوں میں امتی کر رہی ہے, ان کو آپ امتی کے حوالے سے سمجھو, نبی کے حوالے سے اگر سمجھنا ہو تو نبی کا کام ہے اللہ کی عبادت کا درس دے. کبھی بھی ایسا دیکھا نا, چرندوں پرندوں وہ شتویوں آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سجدہ کرتے, اشکال کی حدیث بات ہے, تو یہ صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ یہ بے جان آپ کو سجدہ کرتے ہیں, ہم تو جان والے ہیں, زیادہ حقدار ہیں, آپ اجازت دیجیے نا کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. اجازت بھی مانگو. ابھی کیا کہا میں نے, امتی جو سوچے یہ شریعت نہیں بنتی ہے نبی کے ہوتے ہوئے, نبی جو کہے اور نبی جو کرے یہ شریعت بنتی ہے. رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر میں حکم یہ دیا جاتا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم مجھے ہوتا کہ سجدہ کرو مجھے, تو نہیں, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا. توجہ دیجیے گا, صحابہ نے نبی کے لیے کہا, آپ ایک دم عام اس کو نہیں سمجھیے گا. خلق میں محمد رسول اللہ سے اعلیٰ افضل کوئی ہے ہی نہیں, تو افضل المخلوقات کے حوالے سے ایک سوال ہے, اب دنیا میں کون سی درگاہ ہے جو سجدہ یا عبادت کی مستحق ہو؟ در رسول, توجہ دے, در رسول پر عبادت کی نفی ہو رہی ہے کہ اگر کسی کو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا معبودیت کے اعتبار سے, تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر, میں حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. رسول کا نفی کرنا, امت کی تمام طبقات کو ایک ذہن ملنا چاہیے کہ کسی بھی ولی یا دیگر آستانوں کی بات کیا کرتے ہو, ہم رسول کی بارگاہ میں سجدہ کو حرام سمجھتے ہیں, رسول کی بارگاہ میں سجدہ کو حرام سمجھتے ہیں, رسول کی بارگاہ میں عبادت کو شرک سمجھتے ہیں. آپ اولیاء اللہ کی بات کر رہے ہو, خبردار, یہ انسان تراشی کو بند کیا جائے کہ وہ وہاں یہ ہو رہا, امت جو کرے وہ شریعت نہیں ہے, نبی جو کہے وہ شریعت ہے. یہ بات رکھیے گا ہمیشہ رکھنا. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ, بے شک اللہ میرا اور تم سب کا رب ہے, اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھا راستہ,
صراط مستقیم کی تفصیل میں ابن جریر وغیرہ یہاں پر کہتے ہیں، بڑے اوتھینٹک کے نام بتا چکا ہوں میں، فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ بعض باتیں جو میں نے کی ہیں وہ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں اور بعض باتیں جو میں نے کی ہیں وہ اعمال سے. تو صراط مستقیم عقیدے کا بھی نام ہے اور عمل کا بھی، عقیدے کا بھی نام ہے اور عمل کا بھی نام ہے. آپ دن بھر رات بھر ایک دم بالکل ناچ گانے کرتے رہیے اور کہیے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، رسول پاک شفا دے دیں گے، کہاں سے؟ نہیں. آپ کو جب عمر دی ہے اللہ پاک نے تو آپ کا حسن عقیدہ بھی حسن حسین ہونا چاہیے اور عمل بھی آپ کو ہونا چاہیے. رسول پاک فرماتے ہیں سب سے زیادہ وہ اس عمر کا سوال ہوگا جس عمر میں تو نے بالکل ایک دم بہترین صحیح سالم تھے، تو اللہ پاک پوچھے گا میں نے طاقت دیا کہاں یوز کیا، علم دیا کہاں یوز کیا، سوچ دیا کہاں یوز کیا. اس کا زیادہ سوال ہوگا. یہیں سے ایک سوال کا جواب بھی مل جاتا ہے. بزرگوں سے سوال تکلیف کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بزرگوں سے بوڑھوں سے اگر ان کی جوانی صحیح گزری ہوگی تو اور بھی نہیں ہوگا اگر غور کریں. کیونکہ رسول پاک فرمائے جوانی کی زیادہ سوال، جوانی کے حالات کی زیادہ سوالات ہوں گے. ان جسم ہی ہم نے تمہیں طاقت والا جسم دیا، کہاں تم نے اس کو یوز کیا، کہاں تم نے یوز کیا. یہ بتا رہا ہے کہ اگر صحیح سے یوز کیے ہوگے تو انشاءاللہ بڑھاپا بھی بڑے حسن کے ساتھ گزر جائے گا. پروردگار ہم سب کو اس پر قائم اور قائم رکھے. اللہ آگے فرماتا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر. کمال ہے. نبی کا جو کام ہوتا ہے بتانا، نبی کا کام ہوتا ہے ایکسپلین کرنا، منوانا. ارے جب نبی کا کام نہیں ہے تو آپ کیوں منوا رہے ہیں؟ امتی زبردستی کرواتی ہے کہ یہ نہیں کرے تو مشرک ہو گئے، یہ نہیں کرے تو حرام ہو گئے. یہ ایسا کیوں؟ نبی کا کام نہیں ہوتا. اللہ پاک صاف فرما دیا حبیب ما علیک الا البلاغ. سورہ یاسین میں بھی پڑھا ما علینا الا البلاغ المبین. بہت سارے. تو آپ پر تبلیغ یعنی دعوت پہنچانا، دعوت کرنا، تبلیغ پہنچانا، اللہ کا کام، اللہ کے احکام کو پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. باقی قبول کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. تو جو نبی صرف اسی لیے آتا ہے، توجہ دیجیے، تبلیغ ہی کے لیے آتا ہے، دین کی دعوت ہی کے لیے آتا ہے. اسی لیے قبر میں آپ سے، ہم سے یا عشر میں ہم سے جو سوال ہوں گے نا وہ ہمارے اعمال کے حوالے سے سوال ہوں گے اور نبیوں سے اعمال کے حوالے سے سوال نہیں، تبلیغ کے حوالے سے سوال. توجہ دے رہا. قرآن اٹھائیے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. پارہ نمبر 7 میں رسولوں کو جب اکٹھا کرے گا اللہ پاک، مبلغوں کو، رسولوں کو، پیغامبروں کو جب اکٹھا فرمائے گا تو اکٹھا فرمانے کے بعد فیقول وہ سوال کرے گا، پوچھے گا ماذا اجبتم. امت نے تجھے کیا جواب دیا، امت نے تجھے کیا جواب دیا. یہ لفظ بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام، پیغمبران دین متین سے سوال ہوگا، تبلیغ کے بارے میں سوال. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عمل کوئی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. توجہ دے، ہو ہی نہیں سکتا. وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں، منتخب من اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے پسندیدہ ہوتے ہیں اور اللہ کبھی بھی بدعمل کو پسند ہی نہیں کرتا، پسند ہی نہیں کرتا. سمجھ رہے نا؟ ارے ہم بدعمل ہو کر توبہ کر لیں تو رب کہتا ہے ہم تیری توبہ کی وجہ سے تجھے پسند کرنے لگے، تیری توبہ کی وجہ سے پسند کرنے لگے. اور اس کو تو اللہ پاک نیچرلی طور پر اچھا پیدا کرتا. وہ ہمیں دکھے، وہ ہمارا لاجک ہے، ہماری فکر ہو سکتی ہے وہ کیسا ہو گیا، وہ کیسا ہو گیا، انہوں ایسا کر دیے. اب جیسے دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کی شان میں استغفر اللہ معاذ اللہ کیا جملہ کہہ دیا گیا. اے یونس علیہ السلام ذرا غصہ آیا تو غصہ میں جا کر کے پانی میں گر گئے، آؤ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. اس طرح کی حرکت آپ جو کی کیا ہوگا؟ ہم مر گئے ہیں تو اللہ پاک ہی حساب لینے والا ہے. لیکن ان کے فالوور آپ توجہ دیجیے، بڑا افسوس ہوتا ہے. میں نام لوں گا بھی نہیں اور لینے کی ضرورت بھی نہیں. جانتے ہیں تو الحمدللہ چھوڑ، نہیں جانتے تو نہیں جانتے. نبی پر اعتراض اللہ کے سلیکشن پر اعتراض. جملے پہ غور کریں آپ، کیونکہ نبوت یہ عطا صرف عطا ہے. ولایت کسب سے بھی، کمائی سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے. نبوت صرف عطا ہے. نبوت کا کانسیپٹ صرف عطا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا ہی ہے، اس میں کسب کا دخل نہیں ہے. اسی لیے تو غلام احمد قادیانی، مسیلمہ کذاب اور دیگر جتنے بھی نبوت کے دعویٰ کرنے والے ہیں وہ سب کا آپ رد کرتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کسب اور کمائی سے، ارے وہ اتنی نماز پڑھتے ہیں، وہ اتنا یہ کرتے ہیں، وہ اتنا یہ کرتے ہیں. میں نے جمعہ میں یا کہیں پر ایک اشارہ کیا تھا کہ مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، سیدنا ابو بکر صدیق مسیلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کے ماننے والے جو تھے ان سے پوچھا جا کر کے آپ نبی ہیں؟ ہاں. اور تو چاہنے والے کہنے لگے اچھا نبی آپ؟ ہاں. ایسا ہے محمد جو ہے کھارے کنویں میں جب دھوپ ڈالتے، مبارک لعاب ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا.
ایسا کرو ہمارے گاؤں میں ایک کنواں بڑا کھارا ہے، آپ بھی چل کے ڈالو نا. بولے چلو تمہارا چلو ڈال دیتے. وہ جیسے ڈالا 50% تھا 100 ہو 100 کھارا ہو. اب بتاؤ ایک جملہ جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، لوگ اور مطلب یہ کہ مخالفین باطلین یہ خدائی دعویٰ کر سکتے ہیں، خدائی کرشمہ دکھا سکتے ہیں، لیکن کبھی نبوت کا اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو اس کو یا تو عزت ہی ملی ہے یا ذلت ہی ملی. توجہ دے رہے ہیں؟ جو نبوت کا دعویٰ کرے اس کو یا تو عزت ہی ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ نبوت پر چیلنج ہوتا، اور چیلنج کو قبول کر کے پورا کر دینا عزت کی دلیل ہے، اور چیلنج کو قبول نہ کیا ذلت کی دلیل ہے. لیکن خدائی دعویٰ، ایک جملہ بول دو توجہ سے سنیے گا، خدائی دعویٰ کون کرتا ہے؟ دجال. میدان مطلب قرب قیامت جب آئے گا تو دجال یدعی کان یدعی الوہیت لا یدعی النبوہ. بخاری شریف میں بول رہا ہوں کہ وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا، وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا. حالانکہ یہ دعویٰ خود بتا رہا ہے کہ مخلوق کبھی خدا نہیں بن سکتی. توجہ دیجیے، دجال مخلوق ہے نا، لیکن وہ الوہیت کا دعویٰ کرے اور قدرتوں کے استدراج کے ذریعے سے. اب اپنی کیپیسٹی بولے استدراج کے ذریعے سے، جو باطل لوگ کرشمہ دکھاتے ہیں اس کو استدراج بولتے ہیں. تو استدراج کے ذریعے سے وہ کیا کیا کرے گا؟ ارے باپ رے باپ، یہاں تک کرے گا کہ ایک صحیح سالم انسان کو لائے گا اور لانے کے بعد بیچ سے اسے چیر دے گا، اور چیر دینے کے بعد کہے گا کہ مانتے ہو یا نہیں ورنہ تمہارا بھی حشر یہی ہوگا. تو وہ کہے گا نہیں ایسا نہیں. پہلے کہے گا، چیرنے سے پہلے اس کو کہے گا مجھے رب مانو، نہیں مانے، پھر چیر دے گا اس کو. تو چیر دینے کے بعد پھر زندہ کرے گا. اب تو رب مانو گے نا، ایسا اب تو رب مانو گے نا. تو وہ کہے گا اب تو یقین ہو گیا کہ رب نہیں مان سکتا. کہے گا اب نہیں مان سکتا. کیوں؟ رب کہتے ہی نہیں وما ربک بظلام للعبید. رب تو اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ رحم کرے. تو ظلم کر کے رب کیسے منوا سکتا ہے؟ ظلم کر کے رب منوا سکتا ہے؟ تیرے اندر اگر طاقت ہوتی تو تو میرے دل کو مسخر کر دیتا کہ چیر کر کے تو مجھے رب. تو کہہ رہا ہوں جتنے باطل لوگ ہیں وہ رب کا دعویٰ کر سکتے ہیں، نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ یا تو ذلت دائمی یا عزت دائمی، یہ ہمیشہ. لیکن الوہیت کے دعویٰ میں وہ استدراجات کی بنیاد پر، وہ کرشمات کی بنیاد پر کچھ دکھایا جا سکتا ہے. اگر کرشمات کی بنیاد پر کسی کو ہم نبی یا رسول مان لیں تو پنڈت وغیرہ کو بھی مان لیں، جتنے بھی سکھ عامل ہیں واہ واہ واہ، تو سانپ کو مرد بنا رہے، مرد کو سانپ بنا رہے، سب کو جا کر کے میجک تیجک کیا کیا ہو رہا. اللہ پاک بچائے رکھے. کہنا یہ ہے کہ نبی کی یہ شان ہوا کرتی، نبوت پر اعتراض درحقیقت رب پر اعتراض ہے، خالق پر اعتراض ہے. نبوت کے سلیکٹڈ پہلو ہوا کرتا ہے، اور اس پر اعتراض توحید پر اعتراض ہے. کسی بھی زاویے سے کہہ رہا ہوں، کسی بھی زاویے سے اعتراض کا پہلو ہی نہیں ہونا چاہیے. البتہ ان کے حوالے سے جو احکام اور شریعتیں ملی ہیں ان میں تحقیقات، تدقیقات، نکات، یہ سارے یہ پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن ذات نبوت جو ہوتی ہے وہ مبرہ ہوا کرتی ہے، وہ مصفہ ہوا کرتی ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فلما احس عیسیٰ منهم الکفر، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کفر کا احساس کیا، نافرمانی کا احساس کیا. کبھی بھی نبی پریشان نہیں ہوتا. حضرت یونس بھی جو گئے ہیں وہ پریشانی کے عالم میں نہیں گئے. ترجمہ قرآن کا اگر کرنے آ جاتا، نہیں، ترجمہ اور ترجمانی یہ دونوں چیز کو دھیان میں رکھنا چاہیے. ارے جب نبی کوئی عام پتا بھی ارادہ الہی سے نہیں ہل سکتا تو اللہ کا سلیکٹڈ بندہ کیسے اس کے بغیر جا سکتا ہے؟ کہیں کیسے اس کے بغیر جا سکتا ہے؟ وہ مچھلی کی حسرت پوری کرنے جا رہے ہیں، مچھلی کی حسرت پوری کرنے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے تو ارے مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے، پانی میں اگر چلے جائیں تیرنے نہ آئے تو ڈوب جائیں گے. وہ مچھلی کے پیٹ میں ظلمات ثلاثہ ان کا لقب ہے. جنرل اعتبار سے اگر کبھی سوال آئے بچوں کو، ظلمات ثلاثہ کن کا لقب ہے؟ ظلمات بولتے ہیں تاریکیوں کو، ثلاثہ بولتے ہیں تین کو. تین تاریکیوں میں رہنے والے کون ہیں؟ تو یہ حضرت یونس کا لقب ہے. رات کی تاریکی، مچھلی کی تاریکی، پیٹ کی تاریکی. نہیں، کس کی تاریکی؟ نہیں، پانی کی تاریکی. ہاں، رات کی تاریکی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی اور پھر سمندر کی تاریکی. یہ تین تاریکیوں میں وہ رہنے والے. بعض روایتوں میں 40 دن ہے اور کچھ نہیں. قرآن پاک میں کہا ضرور ہے کہ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ. ترجمہ کریں گے تو ایسے ہی چلے جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اگر لفظی ترجمہ دیکھیں گے، نبی ہے، مچھلی نے انہیں بڑے اچھے سے ڈال دیا. وَهُوَ مُلِيمٌ، اور صاف ہے کہ اگر وہ
پیٹ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ کہتے تو نجات نہیں ملتی. میں پوچھنا چاہتا ہوں مولا صاحب کچھ تو تیرے طرف سے سلیکشن ہے, سب کچھ تیرے طرف سے ہے نا, تو پاس پرزینٹ فیوچر سب کچھ آتا, وہ کہتے کیسے نہیں جب تیرا وہ نبی ہے, اور نبی جو ہے بغیر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا, وہ تو تیری ہی مرضی سے سب کچھ کہتا ہے. لیکن امت کو بتانا مقصود ہے کہ جب اتنے مطلب سلیکٹڈ بندوں کے حوالے سے میں اتنی بڑی بڑی بات کہہ سکتا ہوں, کر سکتا ہوں, امتیوں کیا حال ہوگا یہ بتانا اصل مقصود ہوا کرتا ہے. اسی لیے اس کے بعد کی آیت اب پڑھیں گے نا, اب تک جانتے ہیں یہ آیت کریمہ کو اپنے گھروں میں رائج کیجیے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, یہ وہ آیت کریمہ ہے, یہ خصوصیت نہیں ہے بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر دعا میں یہ آیت پڑھی جائے تو دعا قبول ہو جائے. اب وہ حدیث کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس میں تو ایک پہلو بھی ہو سکتے ہیں ادھر ادھر کے, لیکن قرآن پاک میں آپ دیکھیں پارہ نمبر 17 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے اس آیت کے حوالے سے, اچھی آیت اس لیے میں اس کو پڑھ دوں جلدی سے. ہاں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورہ انبیاء کی آیت نمبر 38 میں جب انہوں نے کہا کہ اللہ تیری ذات پاک ہے, نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے, یہاں پر یہ جملہ بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور معبود تو پہلے بھی تو مان رہا تھا, ابھی بھی تو مان رہا تھا, بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ آگے تم انی کنت من الظالمین, میں ہی مطلب یہاں پر دیکھیے گا بڑے اچھے سے, میں ہی حد سے بڑھ گیا, میں ہی حد سے بڑھ گیا, اور یہ بھی تیرا منشا تھا, بڑھنے کی تو نے ہی دیا, بڑھنے تو نہیں دیا. لیکن توجہ دی, فاستجبنا لہ, جب اعتراف کرتا ہے کوئی بندہ جتنا بلند ہوتا ہے اس سے اور بلندی ملتی چلی جاتی ہے. فاستجبنا لہ, ہم نے ان کی جملے کو قبول کر لیا ہے. ونجیناہ من الغم, اور غم سے نجات دے دی ہے. وکذالک ننجی المؤمنین, یہ ہے اصل. اسی طرح جو کوئی بھی یہ جملہ پڑھ کر میری بارگاہ میں رجوع آئے گا وہ تمام قیامت تک کے مومنوں کو ہم نجات عطا کریں گے. ننجی المؤمنین, آیت کریمہ, اس آیت کریمہ کو رائج کرو اور گھر میں الحمدللہ سب مومن ہیں تو نجات ملے گی. نجات اب آپ کو پریشانی سے چاہیے, غم سے چاہیے, فائنینس جس سے بھی چاہیے, نجات اللہ پاک کو. ننجی المؤمنین. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, عیسیٰ علیہ السلام نے جب کفر کا احساس کیا, ٹینشن نہیں لیتے. قال, کہہ پڑے, من انصاری الی اللہ, کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ پاک کے لیے, کون ہے جو میری مدد کرے گا اللہ پاک. ایک ایک لفظ جو ہے عقیدہ حسنہ کو بتا رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے بھی کہہ سکتے ہیں, اے اللہ کفر کا احساس کر رہا ہوں, تو میری مدد فرما. خدا کی قسم نزول مائدہ کی طرح ان پر بھی ساری چیزیں نازل ہونے لگتی, لیکن اللہ پاک کے بندے نے, اور قرآن پاک کی آیت کریمہ نے عقیدہ دینا تھا اللہ کے محبوب بندوں کی مدد کو اللہ کی مدد سمجھنا. فرماتے ہیں کون ہے جو میری مدد کرے گا, تو کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہم سے مدد مانگ رہے ہیں, ہم سے مدد مانگ رہے ہیں, اللہ کے علاوہ سے مدد مانگنا تو شرک ہے, نہیں کہا. قال الحواریون, ان کے حواریوں نے کہا, ان کے صحابوں نے کہا, ان کے فالوور نے کہا, ان کے ماننے والوں نے کہا, نحن انصار اللہ, ہم مدد کے لیے تیار ہیں. ہم مدد کے لیے تیار ہیں. اس سے دو پہلو ملا کہ جب بھی کوئی اللہ کا محبوب بندہ آپ کو پکارے, آنکھ بند کر چلے جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان پر بھی اور آپ پر بھی. آنکھ بند کر کے اس میں کبھی بھی کچھ بھی دنیاوی پہلو کو مت لانا. اور آج کی تاریخ میں بس یہی کہوں گا کہ جن سے آپ جس سے بھی منسلک ہیں بیعت و ارادت کے حوالے سے جب بھی وہ بلائیں آپ کبھی بھی گلا اور شکوہ نہ کرو, ڈائریکٹ چلے جاؤ. وہ فیضان الہی کے سرچشمے کی بنیاد اور کڑی ہوا کرتے ہیں, ہاں کڑی ہوا کرتے ہیں. اسی لیے بیعت کرتے وقت جو ہے کیا بولتے ہیں, ہم یہ نہیں بولتے کہ کہہ تو نے میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا, نہیں, تو نے غوث کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا, جس نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا, اور جس کے ہاتھ کو ید اللہ. یہ ہے سلسلہ. تو اللہ پاک فرماتا ہے نحن انصار اللہ, کہ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار, ہم اللہ تبارک و تعالی, اللہ کی مدد کی کیا ضرورت ہے, لیکن فرما رہے ہیں اور آمنا باللہ, ہمیں اللہ پر یقین کامل ہے. آپ نے ہم سے مدد مانگا ہے تو یقیناً ہماری مدد آپ کے لیے کارگر ہوگی. مدد مانگا. واشہد بأننا مسلمون, یہ بس ایک جملہ سنیے, واشہد بأننا مسلمون, اے عیسیٰ گواہ رہنا ہم جھکے ہیں. مسلمون مطلب اسلام لانے والے ہیں. اس سے مفسرین فرماتے ہیں سارے دین کا, سارے نبیوں اور ساری شریعتوں کا ماخذ و محور اسلام ہے. سب کا ماخذ و محور اسلام ہے, دین ہے, دین حق ہے, دین توحید ہے, دین ہی ہے سب کا ماخذ و محور. اور ان سب کے ماخذ و محور کا سرچشمہ محمد رسول اللہ ہے. وہ چونکہ مستقلیت اور حضرات کو حاصل نہیں, محمد رسول اللہ کو سارے انبیاء کرام کے کمالات کے ساتھ بھیجا گیا ہے, اس لیے ان کو استقلال اور مستقل
کہ ان کی طرف اسلام منسوخ ہو گیا. توجہ دینا. تو فرماتے ہیں اے عیسیٰ گواہ رہنا, ہم جھکنے والے ہیں, ہم ماننے والے ہیں, جن سے آپ نے کفر کا احساس کیا ہے ان میں ہم کو شامل نہیں کرنا, ہم آپ کی بارگاہ میں تیار ہیں, ہم آپ کی بارگاہ میں تیار ہیں. اب عرض کرتے ہیں ربنا اے مولا آمنا, ہم یقین رکھتے ہیں بما انزلتا, ان تمام باتوں پر جو تو نے نازل کیا ہے. توجہ دے رہے, عمل کرتے نہیں فرمایا, آمنا بما انزلتا, عملنا بما انزلتا نہیں فرمایا, آمنا ہم ایمان لاتے ہیں, ہم بلیو کرتے ہیں, ہم مانتے ہیں. اسی لیے ابھی ایک جملہ میں نے کتاب میں لکھا ہے, اس کو ضرور پڑھیے کہ محبت کے بغیر اطاعت ہو ہی نہیں سکتی, محبت کے بغیر اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کسی سے آپ محبت کریں نہیں اور ان کو کیسے فالو کریں؟ تو بلیو کرنے کے لیے ضروری ہے محبت, بلیو کرنے کے لیے ضروری ہے محبت. عقیدت بغیر احترام اور عقیدت کے کسی کی کوئی اطاعت کر ہی نہیں سکتا, یہ ضروری ہے. بلکہ حدیث میں بھی اور سیدنا حضرت علی نے اور حضرت امام شافعی اور دیگر لوگوں نے فرمایا ان المحب لمن يحب یطیع یا مطیع, کہ جو محبت جس سے کرتا ہے ان کی وہ اطاعت بھی کرتا ہے, ہاں ان کی وہ اطاعت بھی کرتا. ربنا آمنا, اے ہمارے رب ہم ان تمام باتوں کو مانتے ہیں بما انزلتا, جو تو نے ہم پر نازل کیا, واتبعنا, جو تو نے عیسیٰ کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے. واہ واہ واہ, توجہ دیں, واتبعنا الرسول, اور ہم رسول کی پیروی کرتے ہیں. اتباع ہے یہاں پر, توجہ دینا. اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں کہ کون کفر کر رہا ہے, کون کیا کر رہا ہے, ہم کو حق واضح ہو گیا, ہم مان رہے ہیں, ہم کو حق واضح ہو گیا. ایک کتے والی جو دنیا ہوتی ہے نا, انہوں یہ کہتے, انہوں وہ کہتے, نہیں, آپ پر حق واضح ہو گیا ہے تو آپ اپنی زندگی کو ایک صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر لا کر کے ایک دم چلتے چلے جائیں گے. خدا کی قسم آپ کی ادا بھی دوسرے کے لیے رہنما اصول بن جائے. واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. مولا ہم سب کو جو ان کی مدد کے لیے تیار ہوئے ہیں, ہم سب کو گواہوں میں اور ہم سب کو شاہدین کے ساتھ لکھ دے. کمال ہے, شاہدین کے ساتھ, یعنی جو کوئی بھی انبیاء کرام رسولان اعظام کی شہادت کو قبول کرتے ہیں ان تمام کو شاہدین کہتے ہیں. جیسے آپ پڑھے ہوں گے کہ اللہ پاک نے کہا مانتے ہو, ہاں مانتے ہیں, چلو گواہ ہو جاؤ, ہم بھی تمہارے ساتھ گواہ ہیں. تو نبی کی پیروی کرنے کے بعد, نبی کی اتباع کر لینے کے بعد, ان اتباع کرنے والوں کو اللہ پاک شاہدین کی جماعت بنا کر کے اٹھائے, شاہدین کی جماعت. تو یہ لوگ بھی یہی بول رہے ہیں کہ اے اللہ, ہم نے عیسیٰ کو مان لیا ہے, ہم نے کفر کا احساس نہیں کیا, نہ ماننے والوں کو دیکھا تک نہیں ہے, تیرے محبوب بندے عیسیٰ کو ہم نے مان لیا ہے, ہمیں بھی شاہدین کے ساتھ اٹھانا. فاکتبنا مع الشاہدین, ہم کو بھی شاہدین کے ساتھ لکھ دے. اللہ پاک سے دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو بھی شاہدین کے ساتھ